آج کی اس پریس ٹاک میں آپ کو بہت مختصر نوٹس پہ مدعو کیا گیا، آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ میرے ساتھ جو صاحبان تشریف رکھتے ہیں ان میں پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں اور اگلے مرحلے میں اپنے ان ساتھیوں کا، دوستوں کا تعارف کراؤں گا۔ ابو بکر بھائی MNA ہیں کراچی سے اور رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ زاہد ملک بھائی پنجاب کی ہماری تنظیم کے جوائنٹ انچارج ہیں، صوبائی تنظیمی کمیٹی کے، اور باقی ساتھیوں کا میں بھی کراتا ہوں۔ تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پورا ملک ایک ذہنی اذیت کا شکار ہے، اور اب لوگ الزامات اور جوابی الزام کی سیاست کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سیاسی جمہوری عمل پر اپنا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تنگ ہیں، بیزار ہیں۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ موروثی سیاست یا اسٹیٹس کو نے چند سو یا ہزار خاندانوں کو حکمرانی کا موقع دیا، جبکہ عوام 75 سالوں سے فیلڈنگ کر رہے ہیں یا بالنگ کر رہے ہیں۔ چند سو یا چند ہزار خاندان ہیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہوں، چاہے دوسری بڑی سیاسی جماعت سے ہوں یا تیسری بڑی سیاسی جماعت سے۔ پہلے 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں پاکستان میں، اب 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں۔ پہلے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی باریاں لگتی تھی آپس میں، اب 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی باریاں لگتی ہیں۔ عوام جہاں تھے وہیں پر کھڑے ہیں، بلکہ کروڑوں لوگ، مزید کروڑوں لوگ خط غربت سے، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت، اس کے قائد اور اس کے اکابرین یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ 100% صحیح ہیں، اور باقی سیاسی جماعتیں، ان کے قائد اور اکابرین 100% غلط ہے، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور اکابرین نے اپنی اپنی باری، اپنے اپنے موقع پر سنگین اور بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ کوئی بھی 100% درست نہیں ہے اور کوئی بھی 100% غلط نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس خوش فہمی سے کم از کم بڑی سیاسی جماعتوں کو کے قائد اور ان کی قیادت اور ان کے اکابرین کو سب سے پہلے تو اس خوش فہمی سے نکلنا ہوگا، اور اپنے ہر موقف کو درست اور دوسرے کے ہر موقف کو غلط اور مسترد کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر پاکستان کا معاشرہ ایک سیاسی جمہوری معاشرہ ہے، اگر یہاں سیاسی جمہوری نظام کو قائم و دائم رہنا ہے، سیاسی جمہوری عمل کو فروغ پانا ہے، تو پھر سیاسی اکائیوں کو، سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور اکابرین کو سیاسی بن کے دکھانا ہوگا۔ انہیں اپنے اپنے سخت گیر موقف میں لچک پیدا کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے اسپیس قائم کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کی قسم
ترک کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور پاکستانی قوم کو اس وبال سے اور جنجال سے نکالنا ہوگا۔ سیاسی اور اقتصادی بحران کے خاتمے کی کوئی تدبیر کرنی ہوگی، سیاسی اقتصادی بحران کو ختم کر کے لوگوں کے لیے مواقع قائم کرنا ہوں گے، روزگار پیدا کرنے ہوں گے، سرمایہ کاری کے عمل کو فروغ دینا ہوگا۔ اگر یہ کام نہ کیا اور عوام صرف فیلڈنگ اور بیٹنگ کرتے رہے اور یہ تینوں بڑی جماعتوں کے وڈیرے، جاگیردار اور سرمایہ دار موروثی سیاست کرنے والے بیٹنگ کرتے رہے تو پھر سب خاک پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ اور وہ نوبت آ رہی ہے۔ عام نچلے متوسط اور غریب طبقے کے لوگوں میں ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی جنہیں میسر نہیں ہے۔ اگر کراچی جیسے شہر کا یہ حال ہو کہ آج وہاں پہلے پانی کا بحران تھا، پھر بجلی کا بحران، پھر اب گیس کی آنکھ مچولی اور گیس کا بحران، اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آٹے کا بحران بری طرح سے سر اٹھا رہا ہے، اور صوبائی حکومت کی نااہلی، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی نااہلی، ان کی مجرمانہ غفلت یا ان کے کچھ وڈیروں جاگیرداروں کی بدنیتی اور بددیانتی 100 کی 100 ملیں آٹے کی کراچی کی بند ہونے جا رہی ہیں۔ آٹے کا ایک بہت بڑا کرائسس 3-3.5 کروڑ آبادی والے شہر میں اگر یہ آٹے کا کرائسس آ گیا تو اس کے بعد پورے ملک کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے پر بھی پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ اور قائد کی توجہ ہونی چاہیے، اور پی ایم ایل این کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی توجہ ہونی چاہیے، ان بڑی جماعتوں کے سربراہوں کی توجہ ان بنیادی مسائل پر ہونی چاہیے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی پاکستان کو پالتا ہے، 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے۔ بنیادی مسئلہ مردم شماری کا، ہر مرتبہ آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کر دیا جائے، اور اس مرتبہ بھی ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان اور شمار کنندگان نے کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پر پورے ملک میں آبادی کے اضافے کی رفتار 2.5 اور 3%، اور کراچی میں بمشکل 1.5 اور 2%، اور سندھ کے کئی شہروں میں 25%، یعنی جہاں افغانی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، جہاں برمی بھی ہیں، ویتنامی بھی ہیں، جہاں قبائلی علاقوں کے میرے پختون بھائی، جہاں ہزارہ کے ہزارے وال، جہاں مین اسٹریم پشاور اور کے پی کے میرے بھائی، سرائکی، میرے سرائکی بھائیوں کی ایک بڑی آبادی وہاں بستی ہے، پھر کشمیری، گلگیتی، بلتی، میرے سینٹرل پنجاب کے پنجابی، پوٹہار کے پوٹہاری، اپر پنجاب کے، کیا کرنا ہے، تو یہ سب وہاں بستے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ سندھ کے کئی شہروں میں آبادی کی رفتار کا اضافہ 25% 30% اور 40% ہے، ناقابل فہم ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی اتار دیں، بچوں کی پیدائش اور افزائش نسل کی پوری بنی نوع انسان پوری دنیا میں اس رفتار سے کہیں پر آبادی نہیں بڑھ رہی ہے جس رفتار سے سندھ کے کچھ شہروں میں بڑھ رہی ہے۔ یہ واضح ہے کہ سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار اپنی آبادی میں مصنوعی اضافہ کر کے وہ جہاں آبادی کا دباؤ ہے، کراچی، حیدرآباد میں، ان شہروں کو یہاں کے رہنے والوں، جہاں صرف اردو بولنے والے نہیں رہتے، جہاں صرف مہاجر نہیں رہتے، پنجابی، سندھی، بلوچ،
سرائکی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلتی ہر زبان بولنے والے ہر علاقے کے پاکستانی رہتے ہیں، انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ ان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہو، اور شاید پھر کسی وقت وزارت اعلیٰ کا منصب سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں سے کسی کے ہاتھ آئے اور کوئی وزیر اعلیٰ شہری سندھ سے بنے، تو یہ وہاں سلسلہ مسلسل ناانصافی کا اور ظلم کا چل رہا ہے، جس کے خلاف ہم نے مؤثر آواز اٹھائی ہے، اور ہمیں اس مرتبہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے خدشات اور تحفظات تھے، جب ہم نے متعلقہ حکام کو اپنے خدشات اور تحفظات سے آگاہ کیا ثبوت اور شواہد کے ساتھ، تو 32,000 عمارتیں، 4,000 کچی آبادیاں، 200 سوسائٹیاں، نئی بستیاں اور پہاڑیوں پر بسنے والے میرے پختون بھائی جنہیں نہیں گنا گیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسلسل شور مچانے سے، مسلسل اس معاملے پر جو ہم نے توجہ دلائی، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، اور درستگی آئے گی، اور 3-3.5 کروڑ جو ہمیں ہر حوالے سے اندازہ ہے کراچی کی آبادی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 3-3.5 کروڑ تک اگر نہ بھی پہنچ سکے تو ہم کم از کم وہاں تک ضرور جائیں گے کہ جہاں پہلی مرتبہ اہلیہ نے کراچی کو بھی یہ احساس ہو کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت نے ان کے ایک بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کی، اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جدوجہد اس مرتبہ خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جب ہم نے اس ملک میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے، محاذ آرائی ہے، اس کے پس منظر میں سب سے پہلے ہم نے انٹر پارٹی ڈائیلاگ کر کے پارٹی کے مختلف جو بکھرے ہوئے لوگ تھے ان کو آپس میں سمیٹ کے ریونیفیکیشن کر کے 11 جنوری کو ایک بڑا جلسہ کئی سالوں کے بعد کر کے دکھا دیا، اور اب ہم جب کمر بستہ ہو گئے جدوجہد کے لیے، تو مردم شماری کو بھی اتنی آسانی سے جو ہے وہ ہم جانے نہیں دیں گے، اور صحیح اعداد و شمار تک مردم شماری کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لے جائیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو یہ امید کی پہلی کرن ہے جو کراچی سے آئی ہے، اور پورے ملک کے 25 کروڑ عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے اور مختلف بکھرے ہوئے لوگ آپس میں باہم شیر و شکر ہو کے یکجہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی اس محاذ آرائی کو اب ختم کرنا چاہیے، اور یہ خدا کر کے جو یہ ڈائیلاگ یا مکالمہ شروع ہوا ہے، یہ صرف گفتن نشستن برخاستن نہیں، بلکہ اسے ہر حال میں کامیاب ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو انتخابات کی تاریخ کا تعین ہونا ہے کہ بھئی کسی ایک دن پورے ملک میں انتخابات ہوں، یہ ایک مناسب تجویز ہے، اور اس پر سب اتفاق رائے کریں۔ وہ تاریخ کون سی ہوگی، اکتوبر میں ہوگی، اس سے پہلے ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ بڑی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی، کہ وہ 25 کروڑ عوام جو یرغمال بنے ہوئے ہیں اس سیاسی محاذ آرائی کے ہاتھوں، انہیں اس یرغمالی کیفیت سے نکالا جائے، وہ اپنے کام کاج پر لگیں، وہ اپنے کاروبار اور دھندوں پر جائیں۔ صرف یہی سوچ کے نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ یہی سوچ کے جو ہے وہ فیکٹریوں صنعتیں بند پڑی ہے، امپورٹ بند ہے، یعنی بیڑا غرق ہو گیا، ہر چیز تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اگر اس کے بعد مزید وقت ضائع کیا گیا، جو چیز کرنی ہے ابھی کرنی ہے، ناؤ اور نیور ابھی طے کرنا ہے سارا۔ دیکھیں یہ صرف سیاسی جماعتوں کی محاذ آرائی نہیں رہی، بلکہ اس کی کوکھ سے اداروں کی لڑائی اور اداروں کی محاذ آرائی نے جنم لیا ہے۔ ادارے آپس میں آمنے سامنے اور متصادم ہیں۔ تو اب اس کے بعد ریاست پاکستان میں، اس کے بعد پاکستان جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی، کہ وہ 25 کروڑ عوام جو یرغمال بنے ہوئے ہیں اس سیاسی محاذ آرائی کے ہاتھوں، انہیں اس یرغمالی کیفیت سے نکالا جائے، وہ اپنے کام کاج پر لگیں، وہ اپنے کاروبار اور دھندوں پر جائیں۔ صرف یہی سوچ کے نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ یہی سوچ کے
جو ہے وہ فیکٹریوں صنعتیں بند پڑی ہے، امپورٹ بند ہے، یعنی بیڑا غرق ہو گیا، ہر چیز تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اگر اس کے بعد مزید وقت ضائع کیا گیا، جو چیز کرنی ہے ابھی کرنی ہے، ناؤ اور نیور، ابھی طے کرنا ہے سارا۔ دیکھیں یہ صرف سیاسی جماعتوں کی محض آرائی نہیں رہی، بلکہ اس کی کوکھ سے اداروں کی لڑائی اور اداروں کی محض آرائی نے جنم لیا ہے۔ ادارے آپس میں آمنے سامنے اور متصادم ہیں۔ تو اب اس کے بعد ریاست پاکستان میں، اس کے بعد پاکستان کے سیاسی جو نظام اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں پھر بچے گا کیا؟ اب اگر ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، اور وہاں بھی یہی ہے، عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 100% درست ہے، اور پارلیمان اس کے سامنے کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 100% درست ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہمارا حق ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کی انٹرپریٹیشن کریں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ڈومین میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی حدود میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اور خوفناک عمل ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی مشینری کا مکمل بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دشمنوں کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ ہم آسان چارہ ہے، کوئی بھی آئے کھائے اور نگل لے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ پھر اس سے وہ قوتیں مضبوط ہوں گی جو ملک دشمن ہے، جو ففتھ کالمسٹ ہیں، وہ قوتیں مضبوط ہوں گی، اور پھر اس میں چاہے انتہا پسند ہوں، دہشت گرد ہوں، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب کے پی کے تک نہیں، کراچی میں بھی دہشت گردی کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری، غربت کو لے کے اسٹریٹ کرائم، روزانہ درجنوں نوجوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، انہیں زندگیوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، تاریخ ہو رہا ہے۔ 12 لاکھ نوجوان پورے ملک سے، جس میں 8 لاکھ صرف کراچی سے پاکستان چھوڑ کے اپنے والدین کی جمع پونجی استعمال کر کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور یورپ کا ہر ملک اپنی امیگریشن کی شرائط کو آسان کر کے امیگریشن کے اس نے دروازے کھول دیے۔ امریکہ اور کینیڈا نے اپنے ویزوں کی پالیسی کو نرم کر دیا۔ ہمیں اس پر بھی یہ کوئی بیان عمران خان کی طرف سے آنا چاہیے ان باتوں پر۔ صرف اقتدار اور اسٹیٹس کو اور وہی وڈیروں جاگیرداروں 2% مراد یافتہ لوگوں کی سیاست، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ سب کا محور اور مرکز اقتدار کا حصول۔ تو میرے خیال میں یہ آج میں نے ساری باتیں کی ہیں، تو ہماری چونکہ یہ نظر ہے، ہم متحد، منظم اور متحرک ہوئے ہیں، اس لیے صرف اپنے جو آبائی ہمارے علاقے ہیں سیاسی، کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب سے نہیں، انشاءاللہ پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں ہم نے تنظیم نو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بہت جلد اپر پنجاب، پوٹہار میں ہم اپنی ایک نئی توانا جو ہماری قیادت ہے اور تنظیم، اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم کام دوبارہ سے بھرپور طریقے سے شروع کر رہے ہیں، بہت زوردار طریقے سے، اور اس میں اس بات کا لحاظ خاص طور پہ ہے کہ ہمیں اپنے تنظیمی ڈھانچوں میں، یہ ایک بیان خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، جب ہم آپس میں بیٹھے ہم نے یہ طے کیا کہ اس ملک میں ایک بڑی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری لیڈرشپ 70+ ہے، 70 سال سے بڑی عمر کی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، زیادہ تر لیڈرشپ 70+ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا 70+ کو بھی پاکستان کے مظلوموں پر ترس آنا چاہیے، اور تھوڑا سا انہیں جو خارجی دروازہ ہے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور نئے لوگوں کو جگہ دینی چاہیے، اور جو 60+ ہے انہیں باغ ڈور سنبھال کر جو 40 اور 50+ ہے ان کے لیے راستہ جو ہے وہ کھول دینا چاہیے۔ 40+ اور 50+ کے لیے راستہ بند ہے، اور 35 سے نیچے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا 50% انشاءاللہ تنظیم کے ڈھانچوں میں، اسٹرکچر میں، 50% 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو ہم انڈکٹ کریں گے، انشاءاللہ ذمہ داری دیں گے، اور انتخابات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ریشو کو بہتر کریں گے۔ کوشش ہے، خواہش ہے کہ 50%
ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دیں انشاءاللہ. تو اس عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب پنجاب میں پھر KPK میں بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ تنظیم سازی شروع کریں گے. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی جماعتیں اقتدار اور اسٹیٹس کو قائم رکھنے اور اقتدار کے حصول کے لیے لڑ رہی ہیں. اور انتخابات کی تاریخ دیکھیں. ایک میں آپ کو آسان مسئلہ بتاؤں کہ اگر آپ سمجھ جائیے گا میرا اشارہ کس طرف ہے کہ میری حکومت اگر 5 سال چل جاتی، اشارہ سمجھ لیں، میری حکومت اگر 5 سال چل جاتی تو میں KPK کی اور پنجاب کی اسمبلی کو نہ توڑتا. لیکن چونکہ میری حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، اب میری وجہ سے عوام نے تو 5 سال کا مینڈیٹ دیا قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلیوں کو. تو جب میری حکومت نہ رہی تو میری وجہ سے باقی اسمبلیاں رہے نہ رہے 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے میں پاکستان میں ایک سیاسی اور آئینی بحران قائم کروں. تو وہاں سے یہ بحران شروع ہوا، جس کے نتیجے میں جنہوں نے اسمبلیوں کو وقت دینا تھا، موقع دینا تھا، وقت پر انتخابات ہونے تھے، تو یہ سارا معاملہ اس لیے کھٹائی میں پڑا ہے کہ آپ نے بھی کون سا 5 سال مکمل کیوں نہیں ہونے دیے پنجاب اسمبلی کو، کیوں نہیں ہونے دیے KPK کی اسمبلی کو. اور پھر ابھی کوئی تازہ بیان آیا ہے کہ بھائی اس لیے نہیں ہونے دیے کہ جن کو میں نے کہا تھا کہ نیوٹرل کا مطلب ایک نئی اصطلاح تھی، نئی ڈکشنری ایجاد ہوئی تھی. نیوٹرل کا کیا کیا مطلب تھا؟ نیوٹرل کا مطلب جانور، نیوٹرل کا مطلب میر جعفر، نیوٹرل کا مطلب میر صادق. پھر یہ کس کے لیے، کن کے لیے کہا گیا؟ ایک طرف یہ ساری باتیں ہوئی جب حکومت گئی اور اسمبلیاں تحلیل کی تو وہ بھی پھر انہی نیوٹرل لوگوں کے کہنے پہ تحلیل کی بھائی ہیں. تو اب یہ لوگ پھر کس پر اعتبار کریں گے؟ اتنی تیزی سے لوگ سیاسی جماعتوں، قیادت جو موجودہ ہے اور ان کے اکابرین پر اپنا اعتماد کھو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں. ان کے بنیادی مسائل گیس، بجلی، پانی، تیل کی قیمتیں، ٹرانسپورٹ کی قیمتیں، یہ اپنی جگہ پر اسی طرح مہنگائی، اشیاء خوردنوش، آٹے کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں. تو یہ چینی کی قیمت، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایک سیاسی خلا ہے جو ان کی ضد، انا، مطلوق العنانی، عاقبت ناندیشی کی وجہ سے قائم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسے MKM پاکستان، اس پورے پاکستان میں ایک نوجوانوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک ایسا سیاسی عمل قائم کریں گے جو مڈل کلاس کا ہوگا، جو عام پاکستانیوں کا ہوگا. اور اسی لیے جب آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں اسلام آباد میں، پاکستان کے کیپٹل میں، تو میرے ساتھ یہاں ایڈوکیٹ خالد محمود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں خالد فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس چڑیا کی طرح جو وہ کیا ہے آگ، وہ جو کہتی ہے نا نمرود کی آگ میں ایک قطرہ پانی کا ڈالا، آگ نہیں بجھے گی ان کی کوششوں سے. پر انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی بنائی انہوں نے اور ان کے لوگوں نے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ MKM ان کے مقابلے میں تھوڑی آرگنائز زیادہ ہے، تھوڑی بڑی زیادہ ہے، اس کے پاس ایک اچھی لیڈرشپ اور قیادت گراؤنڈ پر موجود ہے جو پورے پاکستان میں قابل قبول ہے، معتبر ہے، کریڈیبل ہے، ایکسیپٹیبل ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی پوری پارٹی کو لے کر MKM میں ضم ہو جائے اور MKM کا حصہ بن جائے. تو ہم متحد، منظم اور متحرک ہوئے. تو ایڈوکیٹ خالد فاروق اپنی ٹیم کو لے کر ہمارے ساتھ آ گئے اور آج ایک اور امید کی کرن ہم روشن کر رہے ہیں. پہلے ہم آپس میں اکٹھا ہوئے تو ایک امید کی کرن روشن ہوئی. آج ہم پورے پاکستان سے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک سیاسی عمل ہے جس کا نام ہے عام آدمی پارٹی. یہ آج پوری کی پوری پارٹی MKM میں شامل ہو رہی ہے، MKM میں ضم ہو رہی ہے. میں انہیں جی آئینو کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور کیا ہوتا ہے بلی کارڈ چھواں تو ہے ہر کلر آشا. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. خالد فاروق بھائی کا ایک دیکھیں، ان کی عوامی تائید اور حمایت شاید اتنی بڑی نہ ہو، لیکن ایک حلقہ ہے جہاں ان کا بڑا اثر ہے پڑھے لکھے لوگوں میں، دانشوروں میں، اور ان کی کاوشوں سے لوگ آگاہ ہیں. جب یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں
اور مظلوم جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑی طاقت بنیں گے، ناانصافیوں کا خاتمہ کریں گے، عام پاکستانیوں کو ریلیف دیں گے۔ اور آج میرا مطالبہ ہے کہ 3 راؤنڈ ہو گئے ڈائیلاگ کے، حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، اب یہ چوتھے اور 5ویں راؤنڈ سے بات آگے نہیں جانی چاہیے، کوئی اچھی خبر عوام کو ملنی چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ انتخابات کی تاریخ کا تعین نمبر 1، شفاف انتخابات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا، انتخابی اصلاحات کیسے جو ناگزیر ہے وہ کیسے ہوں گی، 2، تیسرا معاشی اور اقتصادی بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے چند بنیادی باتوں پر قومی اتفاق رائے۔ تو قومی ایجنڈا اور قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں۔ قوم کو، پاکستان کے عوام کو یہ توقع ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں لوگ مایوس ہوں گے۔ لوگوں کو کوئی اچھی خبر ملنی چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے۔ اب بہت ہو گئی، اب ان کو بھی بیٹنگ کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ بالنگ کرا کے فیلڈنگ کر کے تھک گئے ہیں، اب عوام کی بھی باری آنی چاہیے۔ صرف پارٹیوں کی باری، وڈیروں کی باری، جاگیرداروں کی باری، سرمایہ داروں کی باری نہیں آنی چاہیے۔ اب کسانوں، مزدوروں، طلباء طالبات، قوم کی بیٹیوں بیٹوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں کی باری بھی آنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا اور آئے گا۔ اچھا، اب یہ میں ان کے آپ کے کتنے آفیسز ہیں پورے پاکستان میں؟ ہمارے تقریباً 10 آفیسز ہیں۔ یہ جہیز بھی ساتھ لا رہے ہیں، مطلب صرف لڑکی نہیں آ رہی ہے بلکہ جہیز بھی آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، کارکنان بھی آ رہے ہیں، عہدیداران بھی آ رہے ہیں، جو ضم ہوں گے ان کے 10 دفاتر بھی جو ہیں وہ ڈاوری جہیز میں آ رہے ہیں۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کیا سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ ہم نے ایم کیو کو بھی دیکھا، جس طرح آپ کی کنوینئر شیخ اور باقی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جمہوریت ہے۔ اور آج آپ کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ گلہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے وزراء ہیں، تو آپ اپنی جو حمایت ہے، اگر مردم شماری میں آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو وِدڈرا کریں گے، کیا کریں گے؟ کسی نظام میں اتنا آپ کو شریک ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی اس بات کو میں لے لوں تو پھر تو وہ جو علامہ طاہر القادری صاحب ہے، انہوں نے تو کہا کہ اب ہم انتخابی سیاست کریں گے ہی نہیں۔ جب یہاں ایک عام آدمی آ ہی نہیں سکتا، زمیندار، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، پیسوں کی ریل پیل یا زمینوں پہ قبضہ کرنے والے جو جرائم کے مختلف گروہ ہیں، وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب بھائی اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر ڈالنا ہے، اور اس کے لیے اس نظام میں کہیں آپ کو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم جب فرعون کے محل سے انشاءاللہ نکلیں گے اور اس پورے نظام کو چیلنج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایم کیو ایم میں بھی بھرپور جمہوریت نظر آئے گی، اور وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اور پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بات نہ مانی گئی تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، ہماری باتیں بہت ساری ہیں، اور مردم شماری میں ہم نے کوئی عدد نہیں دیا، کوئی فگر نہیں دیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک فرد کو گنا جائے، ایک ایک شہری کو گنا جائے، اور اس معاملے میں ہم کوئی ٹائم بھی نہیں کہہ رہے کہ 15 دن بڑھائیں۔ دیکھیں، وہ خود بڑھا رہے ہیں۔ جب ان کے کمپیوٹر، ان کی ٹیکنالوجی نے خود ہماری ثبوت و شواہد کی تصدیق کر دی، یعنی ان کی ٹیکنالوجی نے، ان کے طریقے نے خود ہماری ساری باتوں کی تصدیق کر دی، تو سینسس کمیشن نے اپنی ٹیمیں اتار دی کراچی میں، حیدرآباد میں، اور وہ انیومریٹرز کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں انیومریٹرز کو پالیسی صوبائی حکومت کی طرف سے یہ ملی ہے کہ بھائی لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہو نہ کرتے ہو، کراچی والوں کی، حیدرآباد والوں کی مردم شماری میں فیملی پلاننگ کر دو۔ ہمارے بچے نہیں گنے جا رہے، ایسا ہو رہا ہے کہ ہم صرف مر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں اور باقی سب جی رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ پیدا ہی نہیں ہو رہے، صرف مر رہے ہیں۔ ڈیتھ کاؤنٹ ہو رہا ہے، پیدائش کا کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ تفصیل ہے تو آ گئی بات، ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ تو اب مقصد کیا ہے کہنے کا، کہ یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اچھا، پھر یہ صرف کراچی میں نہیں،
اسلام آباد میں یہ قومی ایشو بھی بنا ہے، شہروں میں اکثر ہوا ہے، راولپنڈی میں، لاہور میں، وہاں کی آبادی کو بھی کم گنا ہے، لیکن وہاں انتظامی نقص ہو سکتا ہے، کوئی طریقہ کار. تو یہ تھا کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے. پہلے اب یہاں سوال تو یہ تھا کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے. لیکن اتنا بڑا ایک اور دلہا کھڑا ہے، دلہن کھڑی ہے اشرف، کہ وہ پورے سندھ پہ شاید ابھی ہے، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. ایک دوسرا آپ نے مردم شماری، آٹا، چینی، یہ تو ایک عوامی بات پہلی دفعہ کسی سیاسی لیڈر نے کی ہے، ورنہ تو آپ جس حکومت میں ہے وہ بھی صرف عمران کے پیچھے، عمران ان کے پیچھے. آخر اس عوام کے لیے حل کیا ہے کہ ان کو یہ آٹا چینی گھروں میں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آج چیز داخانے کی مل جاتی ہے، بل مل جاتا ہے، آٹا کیوں نہیں ملتا ہے؟ عوام کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائیں، انہیں یہ کہیں کہ یہ حالات ساری سیاسی جماعتیں مل کر ایک قومی ایجنڈے پر متفق ہو کر اس میں اس معاشی بحران سے کیسے قوم کو نکالیں گے، ملک کو نکالیں گے. ہمارے پاس اس قومی ایجنڈے کے کچھ بنیادی نکات اور تجاویز ہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہوگا نا، ایک تنخواہ دار طبقے، ایک عام آدمی پر انڈائریکٹ ٹیکس کی بھرمار نہیں ہوگی، سارا اسی سے وصول نہیں کیا جائے گا. بڑے بڑے وڈیروں میں چھوٹے زمینداروں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے وڈیروں، جاگیرداروں کی قابل ٹیکس آمدنی پر بھی ٹیکس ہوگا. اگر اسی طریقے سے کھانے کی اشیاء کی قیمتوں کو کسی ایک جگہ روکنا ہوگا تاکہ لوگوں کی کم از کم ایک بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، تمام جمہوری اداروں کو کھانے کی اشیاء کی قیمتوں کو کسی ایک جگہ روکنا ہوگا تاکہ لوگوں کی کم از کم ایک بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، تمام جمہوری اداروں کو موقع دینا، بلدیاتی اختیارات اور وسائل اور انہیں ترقی کا انجن بنانا. بلدیاتی اداروں کو، شہروں کو، وہ ترقی کا انجن ہے. چین کی ترقی، ویتنام کی ترقی، ملیشیا کی، بنگلہ دیش کی، میری بہنوں بیٹیوں کو آگے لانا، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرانا، چھوٹے قرضے دینا، یہ سارا فارمولہ ہمارے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اچھا خاصی حکومت جا رہی تھی، سسٹم چل رہا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں، خان کا گراف گر رہا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ یعنی ایم پی ایم بھی اس کا حصہ بنے، سیاسی بحران پیدا کیا، یہ سیاسی جماعتیں ہی اس بحران دیکھیں، کے ذمہ دار ہیں، اس پر آپ آئے نہیں ہیں. آج میں آپ کے اس سوال پر خاموش رہوں گا. سر کو سنیں آج پوری بات سن لو یار. آج میں آپ کے اس سوال پر خاموش رہوں گا، تھوڑا سر کو بھی جھکا دوں گا، کیونکہ آج میں ایم کیو ایم کا حصہ ہوں اور اس کی تمام پالیسی اور فیصلوں کا پابند ہوں. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے ہمارے اندرونی جو پالیسی بنتی، فیصلے بنتے ہیں آگے کس طرح بڑھنا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ وہ فیصلہ ہمارا درست تھا یا غلط تھا. میں اس کا جواب نہیں دے رہا، لیکن میں اس وقت ایم کیو ایم کا حصہ نہیں تھا اور میں نے کم از کم اپنی طرف سے کہا تھا کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں تھا. تو میں تھوڑا کریٹیکل تھا اپنی پارٹی پر. میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، مجھے اول اور آخر ایم کیو ایم میں ہی جانا تھا. میں خود کو ایم کیو ایم سے الگ نہیں سمجھتا، لیکن میں نے یہ رائے دی تھی، میری ایک رائے تھی، میرے ساتھیوں نے نہیں مانی. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آپ کی پارٹی بھی وہاں پہ موجود تھی، دونوں طرف سے تاریخ پر جب معاملات آئے تو کیا آپ جو ہے وہ جولائی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے تجویز کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کا قصوروار کون ہے؟ نہیں، میں عوام کے کنفیوژن میں اضافہ نہیں کروں گا کہ ہر جماعت اپنی اپنی تاریخیں دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمام صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہوں تو وہ ہماری سیاسی جمہوری عمل اور نظام کے لیے بہتر ہے. یہ میری اور میری پارٹی کی رائے. اب اس کے اوپر سب اگر فیصلہ کر لیں تو نہ عدالت کو اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اور کو کوئی مشورہ دینے کی ضرورت ہوگی. تو ہم خود فیصلے کریں نا، ہم اپنے ڈومین میں کسی اور کو کیوں موقع دیں فیصلہ. ایم کیو ایم اب صرف بیٹنگ کرے گی اور کراچی میں بھی کرے گی اور کراچی سے نکل کے بھی کرے گی. پنجاب میں جانے کی دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر جمہوری بادل جو ہیں بن سکتے ہیں اگر یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس طریقے سے؟ یہ تو آج صبح اے پی سی تھی، اے این پی کی،
تو وہاں بھی ہم نے اس خدشے کا اظہار تو کیا کہ اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے تو پھر سیاسی ہونے کا ہمارا دعویٰ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں یہ اہلیت، پھر سیاسی برادری، میری برادری، وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ہم اپنے سیاسی جماعتی گروہی مفادات کے غلام ہیں، اور ہمیں اپنے سیاسی گروہی جماعتی مفاد عزیز ہے، چاہے اس کے لیے ہم سیاسی جمہوری عمل اور جمہوریت کی قربانی دے دیں۔ تو یہ میں نے بات صبح کہی ہے، یہ بات پنجاب میں اجازت مل گئی ہے، پنجاب میں جانے کی اجازت کس کی؟ میرے خیال میں مطلب یہ تو پہلی بار میں سن رہا ہوں، کوئی فارم وارم ہے اس کا تو ہم بھر دیتے ہیں بھائی اگر ہے تو۔ ایک بات بتا دیجیے گا، تجربہ بھی رکھتے ہیں آپ، ڈائیلاگ کے بھی ماہر ہیں، ٹیبل ٹاک کے بھی ماہر ہیں، بند گلی میں چلے گئے ہیں، کیسے نکلے، کون نکالے گا، کیا بات ہو رہا ہے؟ سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین اور سیاسی اکابرین کو ہی بند گلی سے نکالنا ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔